اسلام سے پہلے بھی جنگ کے یہی حالات تھے. اسلام سے پہلے بھی جنگ کے یہی حالات تھے کہ جنگ محض فتنہ و فساد تھی. جنگ میں خوب قتل و غارت گری مچائی جاتی. زندہ لوگوں کے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قتل کیا جاتا. اسی طریقے سے زندہ لوگوں کے یعنی زندہ جو مر جاتے ان تک کو نہیں بخشا جاتا. ان کا مثلا کیا جاتا، ان کا ناک کان کاٹا جاتا، ان کا کلیجہ نکالا جاتا. اور اس طرح کی منتیں مانی جاتی تھیں. یعنی اس وقت اسلام کے آنے سے پہلے یہ ماحول تھا کہ اس طرح کی دشمن کے لیے منت مانگی جاتی تھی. اس طرح کے وعدے کیے جاتے تھے کہ اگر ہم نے دشمن پر غلبہ پا لیا، اگر ہم نے دشمن پر فتح پا لی تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، اس کی کھوپڑی میں شراب نوش کریں گے. یہ جنگ کے حالات تھے اسلام سے پہلے بھی، اور اب بھی کفر کے یہی حالات ہیں. لیکن اسلام اس دنیا میں آیا، اسلام نے جہاں اور بہت سارے میدانوں میں اصلاح کا کام کیا، اسلام نے جہاں عقائد کے باب میں اصلاح کا کام کیا، عبادات کے معاملات میں اصلاح کا کام کیا، حقوق کے مسائل میں اصلاح کا کام کیا، وہیں اسلام نے جنگی معاملات میں بھی اخلاقیات کا درس دیا. یعنی کوئی فیلڈ، کوئی میدان اسلام نے چھوڑا نہیں. جنگ میں بھی اسلام نے اصول و ضوابط سکھائے، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگی حالات کے لیے جو سنہرے اصول و ضوابط مقرر کیے وہ اپنی مثال آپ ہیں. لہذا اسلام نے آ کر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمودات کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے اور عملی طور پر جنگ کے وہ سنہری اصول و ضوابط لوگوں کو سکھائے کہ اس کی مثال دوسرے مذاہب میں یا دوسرے لوگوں میں نہیں مل سکتی. لہذا آج کا ہمارا یہی موضوع ہے کہ جنگ میں رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اصول، جنگ کے ماحول میں بھی رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اصول و ضوابط. ہم ان اصولوں کو ملاحظہ کریں اور پھر آج کے حالات میں دیکھیں کہ جنگ میں کس طریقے سے لوگ جو ہے جنگ میں کس طریقے سے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اور اسلام کے ان سنہرے اصول و ضوابط سے کس طریقے سے ان کے اعمال ٹکراتے ہیں، اور اس سے اسلام کی خوبصورتی اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکمل رہبر اور فاتح ہونے کی جو ہے اس سے جو ہے ثبوت ملے گا. آئیے ہم آپ کے سامنے اصول و ضوابط پیش کریں کہ رہبر انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں کیا سنہرے اصول و ضوابط اپنی قوم کو دیے، اسلام کو، اپنی قوم کو دیے، مسلمانوں کو دیے، بلکہ دنیا والوں کو سکھائے. نمبر 1، اسلام کا پہلا اصول، جنگی حالات کے لیے اسلام کا پہلا اصول کہ دشمن کی خواتین کو قتل نہ کیا جائے. اصل میں اسلام جو ہے وہ محاربین کو، یعنی جس ملک سے یا جس قوم سے جنگ ہو رہی ہے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کا مقصد جنگ جو ہے وہ صرف فساد، قتل و غارت گری صرف یہ نہیں ہے، تخریب کاری صرف یہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے تو اسلام نے جنگ میں نیت کو جو ہے اس کی تعین فرمائی کہ جنگ کس نیت سے ہو. لہذا اسلام نے ایک خوبصورت سا نام دیا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر لڑائی، اللہ کے یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑائی. لہذا اس کے علاوہ جب کسی کی نیت ہوگی تو اس کو اسلام نے
اس کو اسلام نے جہاد نہیں کہا، اس کو اسلام نے جو ہے پاکیزہ لڑائی نہیں قرار دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیا کہ جنگ جو ہے صرف فتنہ و فساد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، قتل و غارت گری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا ایک عظیم مقصد ہے، صرف اس حد تک ہو سکتی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام جو ہے جس قوم سے، جس ملک والوں سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک اہل قتال یعنی جو لڑ رہے ہیں، اور دوسرے غیر اہل قتال جو عملاً جنگ میں شرکت نہیں کر رہے۔ لہذا اسلامی اصول یہ ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو عملاً جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، انہیں قتل کیا جائے گا، ان سے لڑا جائے گا، اور جو لوگ عملاً جنگ میں شرکت نہیں کر رہے، چاہے وہ اسی قوم کا حصہ ہیں، چاہے وہ دشمن ہی کے لوگ ہیں، اسی کے افراد ہیں، لیکن ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ تو اسلام دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلا اصول جو ہے اسلام کا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جنگوں میں اخلاقیات کا سب سے پہلا درس یہ ملتا ہے کہ عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت رباح بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ کہیں پر جمع ہیں، اکٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ لوگ کیوں جمع ہیں، تو جا کر دیکھا علی قتیل امرأۃ، لوگ جو تھے وہ ایک عورت کی لاش پر، جس کو قتل کر دیا گیا تھا جنگ کی حالت میں، اس پر جمع تھے، اس کے پاس اکٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عورت تو اس لائق نہیں تھی کہ اس کا قتل کیا جاتا، یعنی یہ تو جنگ میں بھی شریک نہیں تھی، تو یہ عورت اس لائق نہیں تھی کہ اس کا قتل کیا جاتا۔ اس فوج کا مقدمۃ الجیش جو تھا، یعنی جو فوج کا اگلا حصہ ہوا کرتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، یعنی سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ لا یقتلن امرأۃ ولا عسیفا، کہ خالد نہ تو کسی عورت کو قتل کرنا اور نہ ہی کسی مزدور کو قتل کرنا۔ تو دیکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے حالات میں کیا درس دیا کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے۔ آج دیکھیں جنگ کس طریقے سے ہوتی ہیں کہ جب جنگ کی جاتی ہے تو عورتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اچھی خاصی تعداد عورتوں کی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ کے حالات میں دوسرا ضابطہ اور دوسرا سنہری اصول وہ یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ جو دشمن ہیں، جو دشمن کے بچے ہیں، ان بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر اہم ضابطہ مرتب فرمایا، بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرماتے ہیں، انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یقتل الصبیان فلا تقتل الصبیان، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے جنگ کی حالت میں، لہذا اے مسلمانوں فلا تقتل الصبیان، تم بھی جنگ کی حالت میں دشمن کے بچوں کو قتل مت کرو۔ اسی طریقے سے حضرت اسود بن سریع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک غزوہ میں تھے، یعنی ایک جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے، ہم دشمن پر غالب آ گئے، لہذا ہم نے دشمن کو خوب قتل کیا۔ کہتے ہیں معاملہ اس قدر بڑا کہ کچھ بچے بھی قتل ہو گئے۔ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں، ہم دشمن پر غالب آ گئے، ہم نے
خوب قتل کیا دشمن کو، اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ کچھ بچے بھی قتل ہو گئے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتے، وہ بچوں تک کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا فلا تقتلن الصبیان، الا خبردار سن لو، بچوں کو قتل مت کرو، خبردار بچوں کو قتل مت کرنا، خبردار دشمن کے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا تاکہ اچھی طریقے سے تاکید ہو جائے، تاکہ لوگ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں اور بچوں کے قتل کی شدت کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ آپ نے صحابہ میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ فرمایا دشمن کے بچوں کو قتل مت کرنا، دشمن کے بچوں کو قتل مت کرنا، دشمن کے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس ہم اولاد المشرکین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مشرکوں کے بچے نہیں ہیں؟ ہم نے جنہیں قتل کیا ہے وہ مشرکوں کے بچے ہیں، وہ دشمن کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولیس خیارکم اولاد المشرکین، کیا تمہارے بہترین لوگ کبھی مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ جو آج تمہارے بہترین لوگ ہیں، تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، کیا تم کبھی مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً تنبیہ فرمائی۔ آپ دیکھیں رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول، جنگ کی حالت میں نبی کا ضابطہ، اور آج ان ملکوں کو بھی دیکھیں، آج ان اقوام کو بھی دیکھیں کہ جو دنیا میں بڑی مہذب بنی پھرتی ہیں، جو دنیا کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، جو دنیا کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بڑے رحم دل ہیں، لہذا قربانی کا مسئلہ آئے تو کہیں کہ نہیں جانوروں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، جانوروں تک کے بارے میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں بڑا رحم ہے، لیکن وہ اقوام، وہ مغربی ممالک بچوں کو قتل کرنے میں ذرا نہیں چوکتے۔ آپ دیکھیے حالیہ جو جنگ ہو رہی ہے فلسطین کی، اس میں جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں، اس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ روتی بلکتی لاشیں، بچوں کے چہرے سے اور سر سے بہتا ہوا خون، بچوں کے کٹے پھٹے اعضاء، بچوں کی آدھی کٹی ہوئی لاشیں اور بچوں کی روتی بلکتی ہوئی لاشیں، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، لہذا ان کی حقیقت کھل رہی ہے کہ جانوروں پر ترس کھانے والے، کتے بلیوں پر ترس کھانے والے جنگ میں ان تمام عالمی اصول و ضوابط کو بھول جاتے ہیں، جبکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں مد مقابل سے صرف قتال کیا جائے گا۔ جو سامنے لڑنے آئے ہیں، جو دشمن کے فوجی ہیں، جو فوجی کی حیثیت سے ہیں، صرف ان سے لڑائی کی جائے گی، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن موجودہ جنگ نے انسانیت کے ان تمام اصول و ضوابط کی دھجیاں اڑا دی۔ بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو، جو جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں ان میں تقریباً 70% بچے ہیں، بچوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ جب حملہ ہوتا ہے تو بڑے کسی طریقے سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں، یا وہ اگر عمارت کے اندر دب جاتے ہیں تو ان میں اپنے مدافعت کی زیادہ طاقت ہوتی ہے، نکالا گیا ان کو ہاسپٹل بھرتی کروایا جاتا ہے، لیکن بچے جلدی دم توڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز زیادہ آ رہی ہیں، ایسی ویڈیوز کہ کسی ویڈیو کو ایک رحم دل شخص صحیح طریقے سے پوری نہ دیکھ سکے، وہ ویڈیو پوری نہ دیکھ سکے۔ اس طرح کی ویڈیوز ان بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں جانوروں پر رحم دلی کی،
بات کرتے ہیں اپنے رحم دل ہونے کی، یہ بات کرتے ہیں دنیا کو درس دینے کی، اور بات کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام آتنکواد سکھاتا ہے۔ آؤ دیکھو اسلام کے کتنے پیارے اصول ہیں۔ اسلام کے رہبر، اسلام کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں بھی اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو دشمن کے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، دشمن کے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، دشمن کے بچوں کو تمہیں بالکل بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ اور سامنے سے کوئی فوجی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول یہ تو دشمن کے بچے ہیں، یہ تو مشرکوں کے بچے ہیں، تو اللہ کے نبی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہارے بہترین لوگ بھی کبھی مشرکوں کے بچے تھے۔ یہ اصول و ضوابط، لیکن آج وہ تمام دھجیاں عالمی جنگ کی، انسانیت کی تمام دھجیاں جو ہے غزہ میں، فلسطین میں، ان کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے، اور زیادہ تر شہید ہونے والے فلسطینی بچے ہیں، مگر ان وحشی درندوں کے دل نہیں پسیجتے۔ یہ انسانوں کے جسم میں، یہ انسانوں کی کھال پہنے ہوئے وحشی درندے ہیں۔ خونخوار بھیڑیا اور شیر بھی بچوں پر ترس کھا جاتا ہے۔ ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ خونخوار شیر بڑے جانور کا شکار کرتا ہے اور چھوٹے بچے کو دیکھ کر اس نے چھوڑ دیا ہے، لیکن انسانوں کے جسم کی شکل میں یہ درندے ہیں، یہ وحشی ہیں جو چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہیں کھاتے، جو دودھ پیتے بچوں پر بھی ترس نہیں کھاتے، اور ان کی کٹی پھٹی لاشیں، ان کی کٹی پھٹی لاٹیں، ان کے زخمی جسم ان کے دلوں کو نہیں پگھلاتے، اور یہ سب کو ایک طریقے سے ایک طرف سے قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسلام کا دوسرا سنہری اصول جو ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ میں بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر تیسرا اصول جو رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا وہ یہ کہ دشمن کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کیا اصول و ضوابط دیے ہیں، کیا اصول و ضوابط دیے ہیں پیارے نبی نے۔ دشمن کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنے کسی دستے کو، جب کسی فوجی لشکر کو اپنے بھیجتے تو فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر نکلو، تم اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے نکلے ہو، من کفر باللہ، ان لوگوں سے جو اللہ کا کفر کرتے ہیں۔ اور دیکھو جنگ کے حالات میں جو ہے تم بدعہدی مت کرنا، تم خیانت سے کام مت لینا، اور تم عورتوں کو قتل مت کرنا، بچوں کو قتل مت کرنا، ولا صاحب الصوامع، اور جو ان کے لیڈر، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کو بھی قتل مت کرنا، ولا اصحاب الصوامع، جو ان کے مذہبی لوگ ہیں جیسے پادری یا یہودیوں کے جو ہوتے ہیں، وہ جو بھی ان کے مذہبی لیڈر ہیں ان کو قتل مت کرنا۔ نمبر چوتھا اصول یہ بتایا پیارے نبی علیہ السلام نے کہ دشمن کے مزدوروں کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کس قدر خیال رکھا گیا ہے، کس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ جنگ صرف ان سے کرنی ہے جو سامنے لڑنے آئے ہیں۔ دشمن کے مزدوروں سے، جو ان کے کھیتیوں میں کام کرتے ہیں، جو ان کے گھروں پر خادم ہیں، جو ان کے گھروں پر ملازم ہیں، وہ ان کو بھی قتل مت کرنا، ان کو قتل مت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو حضرت رباح بن ربیع والی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، ولا امرأتن ولا عصیفن، نہ عورتوں کو قتل کیا جائے اور نہ مزدوروں کو، جو دشمنوں کے مزدور ہیں ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے۔ نمبر 5واں اصول اسلام کا، 5واں اصول یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں دشمن کے لاشوں کا مسئلہ نہ کروایا جائے، مسئلہ نہ کیا جائے۔ مسئلے کا مطلب کیا ہے؟
پہلے ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی. ان کے کان کاٹ لیے, ان کا ہاتھ کاٹ دیا, اور یہ دکھا کر سامنے والے لوگوں کو یعنی ان کے زندہ لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہوتا تھا, یا اسی طریقے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا مقصود ہوتا تھا. دشمنی میں مردے کی بھی بے حرمتی کرنا, اس سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا مقصود ہوتا تھا, اور سامنے والے اپنے دوسرے دشمنوں کو جو زندہ ہوتے تھے ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا مقصد ہوتا تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب آپ اسلامی لشکر کو جنگ کے لیے روانہ کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَلَا تُمَثِّلُوا, دیکھو مردوں کا مسئلہ مت کرنا. جب تم دشمن کو قتل کر دو تو ان کی جو لاشیں ادھر ادھر پڑی رہیں ان کا مسئلہ مت کرنا. لہذا آپ دیکھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بدر کے باب کو جب آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جنگ بدر میں جو دشمن کے سردار قتل ہوئے تھے, جو دشمن کے سردار قتل ہوئے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک کنویں میں, سب کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈلوا دیا, اور اوپر سے جو ہے وہ ڈلوا دیا, یوں نہیں پھیرا رکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وحشی درندے ان کو کھائیں یا اسی طریقے سے لاشیں پڑی رہیں ادھر ادھر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کو ایک کنویں میں ڈلوا دیا اور اس کنویں کو جو ہے پاٹ دیا گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ کرنے سے بھی منع فرمایا کہ دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے. نمبر 6, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھٹا ضابطہ جنگ کی حالت میں کہ دشمن کو گرفتار کر کے باندھ کر قتل نہ کیا جائے. باندھ کر, ایک تو ہے لڑنے کی حالت میں جو قتل کیا, اس کے پاس ہتھیار ہے یا ہتھیار نہیں ہے جیسا بھی ہے معاملہ, لڑائی میں وہ موجود ہے, اس کو قتل کیا. اور ایک یہ ہے کہ پکڑ لو پھر باندھ کر اس کو نہتہ کر کر پھر اس کو قتل کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. آپ دیکھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے ایک ایک چیز میں رہنمائی کر رہے ہیں. نہتہ کر کے اسے قتل نہیں کرنا ہے, جب لڑ رہا ہے تب ماننا ہے, زندہ پکڑ لیا تو پھر وہ قیدی کی حیثیت سے ہے, اس کا معاملہ آگے آئے گا. لیکن باندھ کر نہتہ کر کر اس کو اس طرح مجبور و لاچار کر کر قتل نہیں کرنا. لہذا ایک جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ مسلم فوج نے, جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات نہیں تھے, اس دنیا میں نہیں تھے, پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ مسلم فوج سے اس طرح کی چیزیں سرزد ہو گئی ہیں کہ انہوں نے باندھ کر دشمنوں کو جو ہے قتل کیا ہے. تو کہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصبر, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. نمبر 7, اللہ اکبر اللہ اکبر, 7واں اصول اور ضابطہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ کی حالت میں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں دشمن پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے. رات کے وقت میں دشمن پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے. بچے سو رہے ہوں گے, بوڑھے سو رہے ہوں گے, عورتیں سو رہی ہوں گی, بیمار آرام کر رہے ہوں گے, رات کے وقت میں حملہ کیا جائے گا, ان کو تکلیف ہوگی, ان کو پریشانی ہوگی. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے, اگر اس مقام پر رات میں پہنچ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے, اور جب صبح ہو جاتی تب پھر لڑائی کی شروعات کرتے, لیکن رات میں حملہ نہیں کیا کرتے تھے. موجودہ جنگ میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے رات میں سوتے ہوئے بچوں کو, آرام کرتے ہوئے بزرگوں کو, عورتوں کو کس طریقے سے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. ہزاروں بچے ایک ساتھ سوتے میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, موت کے منہ میں سوتے میں, جبکہ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں.
آرام کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اوپر سے رات کے کسی حصے میں ان پر بم گرتا ہے، رات کے کسی حصے میں دشمن حملہ کرتا ہے اور سوتے ہوئے ہی ان کو جو ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات کے وقت میں دشمن پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا جب جنگ غزوہ خیبر کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو رات ہی میں وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہونے کا انتظار فرمایا، رات میں حملہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ساتواں جنگی اصول یا جنگی اخلاقیات کا اصول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہ کہ جو لوگ لڑنے نہیں آئے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا۔ ایک تو جو لوگ لڑ رہے ہیں، اہل قتال ہیں، ان سے قتال کیا جائے گا، ان سے لڑا جائے گا، لیکن جو لوگ عملاً جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح فرمایا، اور مکے کی فتح ایسی فتح تھی کہ دنیا میں لوگوں نے بڑی فتوحات دیکھی ہوں گی، لیکن فاتح مکہ جیسی فتح، فاتح مکہ نے جو اخلاقیات کا درس دیا، اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکۃ المکرمہ کو فتح کیا، سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک آپ پر عرصہ حیات کو تنگ کیا ہوا تھا، سامنے وہ دشمن تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا خون بہایا تھا، سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی تھیں، آپ پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی تھیں، آپ کو پتھر مارے تھے، آپ کو ستایا تھا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن القى السلاح فہو آمن ومن اغلق بابہ فہو آمن۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن و امان سے ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی امن و امان سے ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے، جو اپنی کھڑکی کو بند کر لے، اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، وہ بے فکر رہے، سکون سے رہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ومن اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے، مطمئن رہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو، اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو اس طریقے سے معاف فرما دیا۔ تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگی اصول تھا کہ جو قتال کر رہے ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں، صرف ان سے لڑنا ہے۔ آپ موجودہ جنگ میں دیکھیں جو فلسطین میں چل رہی ہے، موجودہ جنگ میں دیکھیں کیا ہوا ہے، دشمن نے کن کو مارا ہے؟ قابض فوج جو ایک ناجائز ملک بنا ہے، کس کو مارا ہے؟ عام شہریوں کو، جنہوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جو اصل لڑنے والے تھے، القسام کے لوگ یا حماس کے لوگ، وہ کم مارے گئے ہیں۔ ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے سرنگیں تھیں، وہ سرنگوں میں چھپے، وہاں سے کاروائیاں کرتے رہے، نکلے باہر، کاروائی کی، پھر چلے گئے۔ لہذا وہ ان کو نہ مار سکے، لیکن کس کو شہید کیا؟ عام شہریوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، یا غیر اہل قتال جوانوں کو، جن کا جنگ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ تقریباً 15,000 شہریوں کو، سویلینز کو قتل کر دیا گیا، آن ریکارڈ 15,000۔ ویسے نہ جانے تعداد کتنی ہوگی، لیکن جو میڈیا بتا رہا ہے وہ تعداد کیا بتا رہا ہے؟ 15,000 فلسطینی شہریوں کو قتل کر دیا گیا، عام شہریوں کو، عام سویلینز کو، ان کو قتل کر دیا گیا، جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اصل دشمن جو ان پر حملہ ان کا جو اصل، جس کو وہ دشمن سمجھ رہے ہیں، جو لڑنے آیا ہے، اس پر استطاعت نہیں پا رہے، اس کو نہیں مار پا رہے،
وہ ان کی ٹکر کا ہے، وہ اپنے حفاظتی انتظامات رکھتا ہے، تو جھنجھناٹ میں کسے مار رہے ہیں؟ عام شہریوں کو، سویلینز کو، جن کی اجازت اسلام تو خیر یہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں، لیکن عالمی قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ عام شہریوں کو مارا جائے، سویلینز کو مارا جائے۔ 15,000 فلسطینیوں کو ان 43 دنوں میں قتل کر دیا گیا، 15,000 فلسطینیوں کو، عام شہریوں کو، عام سویلینز کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کے حالات میں یہ درس دیا کرتے تھے کہ عام سویلینز کو نہیں قتل کرنا ہے، صرف ان سے لڑنا ہے جو دشمن لڑنے آیا ہے ہتھیار اٹھا کر، جو میدان میں موجود ہے اس سے لڑنا ہے، عام شہریوں کو نہیں مارنا ہے۔ نمبر 8واں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے تعلق سے 8واں اصول و ضابطہ کہ دشمن کے گھروں کو تباہ نہیں کیا جائے گا، اس کے باغات کو، اس کی کھیتیوں کو برباد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ قابض فوج اسرائیلی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فلسطین کے زیادہ سے زیادہ عمارتوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں، یہ فلسطین کی زیادہ سے زیادہ عمارتوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں، ان کو بلڈوزروں سے گرایا گیا ہے، ان پر بم برسا کر 10 منزلہ عمارتیں، 20 منزلہ عمارتیں بموں سے ان کو زمین بوس کر دیا گیا ہے اور ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عالی شان بہترین عمارتیں ساری کی ساری کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں، پورے کے پورے محلے، پورا کا پورا علاقہ جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دشمن کا اخلاق ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اپنے اسلامی لشکر کو لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو ان کو یہ ہدایات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو پھلدار درختوں کو مت کاٹنا، دیکھو پھلدار درختوں کو مت کاٹنا، دشمن کی عمارتوں کو نقصان مت پہنچانا، ان کے گھر بار مت توڑنا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دشمن کے گھروں میں گھس کر لوٹ پاٹ مت کرنا۔ جنگ میں جو ساز و سامان ہاتھ آئے گا وہ آئے گا، لیکن دشمن کے گھروں میں گھس کر لوٹ پاٹ مت کرنا، دشمن کے گھروں میں گھس کر چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ہدایات جاری فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں کہ پھلدار درختوں کو مت کاٹنا، دشمن کے گھروں کو تباہ و برباد مت کرنا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو نقل کرنے کے بعد کہ اس کے بعد بھی تمام خلفاء کا، تمام مسلمانوں کا یہی عمل رہا کہ وہ جنگ کی حالت میں دشمن کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے، ان کے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل نہیں کیا کرتے تھے، ان کی کھیتیوں کو، ان کے باغات کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام کے ذرے اصول و ضوابط۔ آئیے آخری اصول میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ قیدیوں کے ساتھ پیارے نبی نے کیا معاملہ فرمایا؟ آج دیکھیں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، قیدیوں کے ساتھ کیا بدترین سلوک ہوتا ہے۔ اور بدترین سلوک کرنے والے یہ مغربی ممالک جو اپنے آپ کو بڑا انسانیت کا علم بردار سمجھتے ہیں، یہ جب قیدیوں کو گرفتار کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کوٹری میں ان کو قید کیا جاتا ہے، جہاں نہ وہ لیٹ سکیں نہ صحیح سے کھڑے ہو بیٹھ سکیں، بس کسی طریقے سے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنبھالے رہیں، جہاں نہ روشنی کا انتظام ہو، جہاں نہ صحیح سے ہوا کی آمد و رفت ہو، جہاں نہ جاڑے سے بچاؤ کے لیے کوئی کسی چیز کا انتظام ہو، جہاں نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے کسی چیز کا انتظام ہو۔ یہ ممالک جب قید کرتے ہیں تو اس طریقے سے قیدیوں کو سزائے دیتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک فرماتے کہ
جس کی مثال اقوام عالم پیش کرنے سے قاصر رہیں گے، ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا، تو وہ جناب سمامہ کو گرفتار کر کے لے آئے۔ سمامہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، یہ سمامہ کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد نبوی ہی میں ان کو جو ہے قید کروا دیا، وہیں پر ستون سے ان کو باندھ دیا صحابہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمامہ کے پاس تشریف لائے، کہا سمامہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو سمامہ نے کہا کہ اے محمد میرے پاس آپ خیر پائیں گے، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ قتل کرنے میں بالکل حق پر ہوں گے، کیونکہ میں نے بھی قتل کیا ہے آپ کے لوگوں کو۔ ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر آپ قتل مجھے کر دیں تو ایسے شخص کو قتل کریں گے کہ جس کا خون بہا آپ کے لیے جائز ہے، یعنی میں نے بھی آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اور وَإِن تَنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر مجھ پر آپ احسان کر دیں، اگر مجھے قتل نہ کریں چھوڑ دیں، تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کو مال و دولت کی تمنا ہے تو آپ فرمائیے کتنا مال چاہتے ہیں، میں اتنا مال لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے، سمامہ کیا خیال ہے، ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ سمامہ نے کہا کہ جو میں نے پہلے جواب دیا تھا وہی جواب دوں گا، اگر مجھے قتل کر دیں گے تو یہ آپ کا حق ہے، اور اگر مجھ پر احسان کر دیں تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو آپ کا شکر گزار رہے گا، میرا وہی جواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، تیسرے دن تشریف لائے، سمامہ کیا حال ہے اور ہمارے سلوک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جو میں نے پہلے جواب دیا تھا وہی میری اس وقت بھی رائے ہے، اگر قتل کریں گے تو آپ کو حق حاصل ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو پھر مجھے شکر گزار پائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمامہ کو آزاد کر دو۔ یہ تھا قیدیوں کے ساتھ سلوک، بلکہ اسلامی طبیعت یہ ہے، اسلامی مزاج یہ ہے کہ دشمن کو جب قید کیا جائے تو ان کو یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا یا ایسے ہی معاف کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ طبیعت اور مزاج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترجیح دی، حالانکہ بعض صحابہ کی الگ رائے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی الگ فرامین بعض کفار کے تعلق سے نازل فرمائے، لیکن اسلام کا عام مزاج، عام طبیعت یہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ سمامہ مسجد نبوی سے باہر نکلے اور ابھی زیادہ دور تک نہیں پہنچے تھے، آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ رہا تھا۔ خود آگے بھاگ رہے تھے، دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اسیر ہو چکا تھا، نبی کا غلام ہو چکا تھا۔ پلٹ کر آئے، جس رفتار سے گھوڑے سے گئے تھے اس سے تیز رفتار سے واپس پلٹ کر آئے، اے اللہ کے رسول اپنا بنا کر اب مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ گئے، غسل کیا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ دشمن کے قیدیوں کے ساتھ نبی نے یہ برتاؤ فرمایا۔ مکہ آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا جب مدینہ میں تھے کہ اللہ کے رسول میں جب تمہارے ساتھیوں نے مجھے قید کیا میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا، کفار بھی تو عمرہ کرتے تھے، میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا، اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عمرہ کر لو۔ مکہ آئے، لوگوں نے کہا بے دین ہو گئے، بد دین ہو گئے، مشرکوں نے کہا بد دین ہو گئے، سمامہ
کہا بددین نہیں ہوا ہوں، نبی پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور سنو، اب یمامہ سے تمہارے پاس مکہ میں ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ نبی کی اجازت ہوگی تو تمہارے پاس گیہوں آئے گا میرے ملک سے، یمامہ سے، اور اگر نبی اجازت مرحمت نہ فرمائیں گے تو تمہارے پاس ایک دانہ اے مکہ کے مشرکوں نہیں آ سکتا۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ جو ہے اسیر ہو گئے اور دل دے بیٹھے۔ تو یہ تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ اقوام، یہ ممالک جو ہے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا گھٹیا برتاؤ کرتے ہیں کہ انسانیت شرمسار ہو جائے، انسانیت شرمسار ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں کیا کیسے سلوک کیے گئے؟ افغانیوں کو جیسے قید کیا گیا، عراقیوں سے جن لوگوں کو قید کیا گیا، کس طرح کے ساتھ امریکی فوج نے ان کے ساتھ سلوک کیا، انہیں اس طرح کے کال کوٹری میں قید کیا گیا، کہیں ان کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑ دیے گئے، اس طرح کے سلوک۔ اور موجودہ یہ قابض ناجائز ملک اسرائیل، یہ بھی اسی طرح کا اپنے دشمن قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ لیکن اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اسلام کی حقانیت کو دنیا پر واضح فرما، رب العالمین اسلام کے ان اصول و ضوابط کو اسلام کے پھیلاؤ کا سبب بنا، رب العالمین لوگوں کو اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، رب العالمین جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، جن کے اہل خانہ شہید ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو صبر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔